السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس پروگرام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، حکومت نے وائٹ کالر کرائم پر قابو پانے کے لیے قوانین پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی ہے، جس کے کچھ اختیارات ایف بی آر کو بھی دیے گئے ہیں، اور ایف بی آر نے لاکھوں کی تعداد میں جیولر اور پراپرٹی ڈیلر کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ ہوگا کیا؟ زمین حقائق کیا کہتی ہیں؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آغاز کروں، ہمارے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کی بھی رائے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں پاس ہو گیا تھا، نان آپریٹیو رہا، اس میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس بھی ہوتی رہیں، لیکن جیسے کہ ہمارے دوستوں کو علم ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ گرے لسٹ میں شامل ہے، FATF میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس میں پوری دنیا کے ممالک جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، اور باقاعدہ سے ہر ملک کی ایک ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ ڈرگز منی، ٹیرر فنانسنگ کے منی، اور اسی طرح سے ایسے ٹرانزیکشن جو وائٹ کالر ٹرانزیکشنز کہلاتے ہیں، یا ملکوں کے اندر منی لانڈرنگ ہوتی ہے، سیف ہیونز فار انویسٹرز ہیں، ٹیکس ہیونز ہیں، ان کے تدارک کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، FATF انسٹیٹیوشن۔ بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اس میں گرے لسٹ میں ہے، اور ہمارے دشمن کنٹریز جیسے کہ انڈیا نمبر 1 ہے، وہ اس میں ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہمیں معاشی طور پہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کچھ ہمارے دوست ممالک بھی اس انسٹیٹیوشن میں شامل ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک اور یہ ادارہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو معاشی بدنظمی ہے، جو ایک کیجول بیہیویئر ہے، اور بغیر ٹیکس لیے اور مالی نظم و ضبط کے بغیر ہمارا اندھا دھند کچھ اشخاص کا، کچھ لوگوں کا بے تحاشا امیر ہو جانا، اور پبلک ایٹ لارج کا غریب ہو جانا، اور اداروں کو یا گورنمنٹ کو ڈیو ٹیکسز یا ریونیو کا میسر نہ ہونا، پاورٹی، غربت کی ایک وجہ ہے۔ اس کے لیے یہ اسکیم آنے سے پہلے یا FATF کے اقدامات جو انہوں نے پرپوز کیے، ان اقدامات سے پہلے سابقہ حکومت نے اور موجودہ حکومت نے پہلے تو ایک فورن ایسٹس ڈیکلریشن ایکٹ بنایا، جس میں غیر ممالک میں جتنے بھی لوگوں کی پراپرٹیز اور بزنس اور اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہ ڈکلیئر کر لیے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک والنٹریلی لوکل ایسٹس ڈیکلریشن کا بھی ایک قانون پاس کیا، جس میں لوگوں نے اپنی لوکل جو بھی ان کے ایسٹس امٹ ہو گئے ہوئے تھے، کنسیل ہو گئے ہوئے تھے، یا جو بھی وجوہات تھیں، ایسٹس بھی اور اپنی انکم بھی ڈکلیئر کر لی۔ اس کے بعد 2019 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ اسکیم ایسٹس ڈیکلریشن کی آئی، جس میں موجودہ پرائم منسٹر نے کچھ سپروائزڈ قسم کی ایک اسکیم دی، جس میں یہ تھا کہ آپ لوگ کیش وغیرہ اگر ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیش آپ کے بینکوں میں پڑا ہوا نظر آنا چاہیے، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا 30 جون 2019 میں بینکوں کے ڈپازٹس جو بلیک منی وائٹ کرنے والے لوگ تھے وہ کافی انہوں نے جمع کریں۔ بلیک منی یا وائٹ منی کی ایک تفصیلی بحث ہے جو پھر کسی وقت ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو 2020 میں ایک پریزیڈنشل آرڈیننس آیا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایک اپنی اسکیم دی جو کہ فائنانس ایکٹ 2020 کا پارٹ ہے، اور سیکشن 100D اور اس کے ساتھ 11 شیڈول جو ہے وہ اس کے کنسیکوینس میں آرڈیننس کا پارٹ بنایا گیا، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں پرائم منسٹر کی کنسٹرکشن کے متعلق انسینٹیو کی ٹیکس ایمنیسٹی، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں زمینوں کے ڈیولپمنٹ اور بلڈنگوں کی کنسٹرکشن کے لیے یا کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلانے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک طرح کا انسینٹیو دیا ہے، اور جنریشن سورسز کی انویسٹیگیشن سے ایمنیسٹی کے لیے، ایگزمپشن کے لیے ایک اسکیم جاری کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ FATF کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان کے اوپر کافی ایک بوجھ ڈالا گیا کہ آپ اپنے مالیاتی جو نظم و ضبط ہے اس میں آپ کے بہت فلاز ہیں، امیر تر ہو رہے ہیں، اور آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے،
اور آپ کا جو ڈیو ٹیکسز ہے وہ بھی اکٹھے نہیں ہو رہے، تو آپ اپنا مالی نظم و ضبط ٹھیک کیجیے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ امینڈمنٹ پرپوز کی۔ وہ امینڈمنٹس موجودہ حکومت قومی اسمبلی میں لے کے آئی، جو کہ باوجہ جو اس حکومت کا ایک پرابلم ہے کہ وہ ریکنسیلیشن کسی قسم کی نہیں کرتے اور ایک یک طرفہ حکومت ہے، تو وہ اس کے مسائل کی وجہ سے قومی اسمبلی میں وہ جو اور سینٹ میں وہ اپروو نہیں ہو سکی وہ امینڈمنٹ منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ مجبوراً جو ملک کے کرتا درتا ایجنسیاں ہیں انہوں نے سب لوگوں کو پکڑ کے ایک جوائنٹ سیشن میں ڈالا اور اپنی جو امینڈمنٹ تھی، جو کہ FATF کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، اس کے ذریعے سے اس قانون کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی جو امینڈمنٹس تھی اس کو اپروو کروا لیا۔ یہ جو اتنا بڑا سیشن ہوا اور یہ جو قانون بنوایا گیا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کی کتنی گریوٹی ہے، کیونکہ آپ کا جو ملک ہے وہ فائنینشلی جو نظم و ضبط ہے اور جو ملک کی ترقی اور ملک کے مالی معاملات ہیں وہ اگلے چند سالوں میں ری فریز ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے؟ کیا امیر امیر تر ہو جائے گا، غریب غریب تر ہو جائے گا، یا کوئی مالی نظم و ضبط آنے سے عوام میں خوشحالی آئے گی، گورنمنٹ کو ڈیو ٹیکسز شیئر ملے گا، اور گورنمنٹ کو ٹیکسز وصول ہونے کے بعد کیا ان کا صحیح استعمال ہوگا، یا یہ براڈ شیٹ جیسے سکینڈلز اور اس طرح کے جو حکمرانوں کے متعلق سکینڈل اور فوجیوں کے متعلق بھی اب بہت سارے سکینڈل سننے میں آتے ہیں کہ وہ زبان زد عام ہو گئے ہیں، تو یہ قوم کے پیسے کیا اسی طرح سے لوٹے جائیں گے؟ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ بہرحال معاملہ کرنے کا یہ کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ان فل سوئنگ اس وقت انفورس ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین اکراس دی بورڈ سننے میں آ رہا ہے کہ تمام لوگوں کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے آپ کے جو فورن کرنسی آپ نے خریدی ہے، باہر کے ملک کے اندر آپ نے ٹرانزیکشنز کیے ہیں، یا پیسہ باہر سے آیا ہے یا باہر آپ نے پیسے بھیجے ہیں، یا آپ کے بینکوں کے ڈپازٹ جو آپ کے بزنس انکم یا بزنس ریسیٹس کے ساتھ ٹیلی نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کے کوئی بے تحاشا کوئی ایسے ایسٹس کریٹ ہو گئے ہیں جو کہ نان ٹیکسیبل انکم سے بنے ہیں۔ اس طرح سے کافی چیزیں ہیں جو اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ اس میں کچھ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ جیسے کہ حکومت بذات خود کچھ نہیں کرتی، ود ہولڈنگز جیسے ہمارے ٹیکسز کا ایک نظام ہے، PRA بھی اب اس میں کود پڑا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کمپنیز وغیرہ دوسرے لوگوں کو پیمنٹ کرتے وقت 16% سیل ٹیکس کاٹیں ہیں۔ انکم ٹیکس میں پہلے سے قانون موجود ہے کہ گورنمنٹ کچھ وصول نہیں کرے گی، جو ٹیکس گزار ہیں وہی ایک دوسرے کا ٹیکس سپلائز پہ 4.5%، امپورٹ پہ 6%، 5.5%، اسی طرح سے کانٹریکٹر کا 7.5%، اور سروسز والوں کا 10%، اور کمیشن والوں کا 12%۔ آپ ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ کو دے دیا کریں، اور اگر آپ نے ٹیکس نہیں کاٹا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسی طرح سے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں سیکشن 22 کے نوٹسز جو ہیں وہ ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کن لوگوں کو آ رہے ہیں؟ ایک تو بزنس کمیونٹی کو ایٹ لارج آ رہے ہیں، لیکن 3 کیٹیگریز ایسی ہیں جو کہ جن کو سسپکشن کے حوالے سے انہوں نے اس کلاس میں یہ ڈالا ہے، جیسے کہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جیسے کہ لائرز ہیں، ٹیکس پریکٹیشنرز خاص طور پہ، اور اسی طرح سے آپ کے جو گولڈ سمتھ ہیں، جو جیولرز ہیں، ان کے متعلق کہ ان لوگوں سے جو پیسے کا ایک بڑا چنک ہے ایک بزنس مین کا یا ایک عام آدمی کا، ایک عام ٹیکس گزار کا، وہ دوسرے ٹیکس گزار کی طرف پیسے کا بہاؤ ہوتا ہے، ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، ویلیویبل ٹرانزیکشن۔ سونا خریدنا ہے تو لاکھوں کے ٹرانزیکشنز ہوں گے، پراپرٹی خریدنی ہے تو کروڑوں کے ٹرانزیکشنز ہوں گے۔ اسی طرح سے جو وکیل ہیں ان کے پاس جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں جو وہ ریکارڈ کرتے ہیں ٹیکس ریٹرنز کے اندر، وہ فیڈ اپ کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بھی اب یہ ان کو ایک ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ ان کو بھی انوالو کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ سسپیکشس ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا رول کیا ہے، یا آپ ان ٹرانزیکشنز کو رپورٹ کریں گے، ہیلپر ٹو دی گورنمنٹ ہوں گے۔ یہ سارا نظام جو چل پڑا ہے اور اس کے بے تحاشا نوٹس آنے شروع ہو گئے ہیں، اور یقینی طور پہ یہ لٹیگیشن جو ہے وہ کسی قسم کی لائبلٹی، FIRs، پکڑ دھکڑ اور ٹیکسیشن کے اوپر منتج ہوگی۔ اس کے اپنے امپیکٹس ہوں گے، لیکن اس وقت سننے میں یہ آ رہا ہے، فیلنگ ہے، آبزرویشن ہے کہ ملک میں کاروباری بڑے ٹرانزیکشنز سٹینڈ سٹیل ہو گئے ہیں، کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، اور لوگ اس کی مطلب چائے مگوئیاں بھی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کلیریفیکیشنز کوئی نہیں ہیں، اعتماد میں بالکل نہیں لیا جا رہا، کوئی سیمینارز نہیں ہو رہے، کوئی ڈبیٹس ٹی وی پہ نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے، قانون بنا کے کتابوں کے اندر انبار لگ گئے ہیں، عدالتوں کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں،
اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت ساری عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی قانون کی تشریح کے لیے دو بیٹھے ہوئے ججز کا آپس میں اتفاق ہونا مشکل ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کے اختلافی نوٹ لکھے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ججمنٹ کے اگینسٹ۔ بہرحال ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ اس کی اچھی بات ہے، اس میں لٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اس میں چیزیں معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ملک کی جو اکنامک ایکٹیویٹی وہ رک گئی ہے، اور جنرل پبلک میں ایک بہت سیریس جو امپریشن کریٹ ہو گیا گورنمنٹ کے اداروں کے متعلق کہ اس وقت ڈاکوؤں سے، چوروں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے انتظام کیے ہوئے ہیں، اسلحہ لائسنس لیے ہوئے ہیں، یا خود لڑنے کو تیار ہے، اپنی اسٹیٹ، اپنی جائیداد، اپنی جسم کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن اس وقت لوگوں کا امپریشن یہ کریٹ ہو گیا کہ گورنمنٹ کی ریونیو ایجنسیاں یا ادارے جو ہیں وہ انتہائی پیمانے پہ منی سنیچنگ کی طرف آ گئی ہیں۔ یہ اثر گورنمنٹ خود زائل کرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ زبردستی یا ہسل بسل کریں گے تو اس کا نقصان بھی حکومت کو ہوگا اور گورنمنٹ کو ہوگا۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ڈکلیئرڈ پراپرٹیز، ڈکلیئرڈ گاڑیاں، ڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، اس میں کروڑوں روپے کا ہر دوسرے کیس میں ٹیکس لگ رہا ہے۔ وکیل لوگوں کے، آپ اپیلوں کے آفیسز میں جائیں، رش لگے ہوئے ہیں، کوئی سٹے مانگ رہا ہے، کوئی کیسز کی جلدی لگوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایٹ لارج جو ہے نا ایک اس وقت ایک جنگی کیفیت ملک میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ بڑی سچویشن جو ہے وہ کریٹڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ اب منی لانڈرنگ کا کام جو ہے وہ اس کے نوٹسز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں بھلائی کے پہلو بھی ہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ اگر قانون کی امپلیکیشن اس کے لیے کوئی مربوط نظام بنایا جائے اور لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے تو جو اس کے ریپلیکیشنز یا اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا حکومت کی ول یا حکومت کی کوئی ایسی جو زمینی حقائق ہیں، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام لیا جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں خاص طور پہ جیولرز، پراپرٹی ڈیلر یا لائرز کا کردار نہیں ہے۔ اس میں گورنمنٹ کو خود کام کرنا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جن کی ویلتھ جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے۔ میرے خیال میں پچھلے دہائیوں میں جو لوگ کروڑ پتی، ارب پتی ہوئے اور گورنمنٹ کی اپنی ایف بی آر کی دی ہوئی ٹیکس ایمنیسٹیز اور فورن ایکسچینج جو باہر سے فورن ٹیٹیز کے ذریعے کروائی گئی وائڈ منی ہے، اس طرح سے ٹیکس کے اندر کچھ ایسی اسکیمیں موجود تھیں، ایف ای بی سیز، ڈالر بیرر سرٹیفکیٹس وغیرہ، یہ گورنمنٹ کے اپنے کیے ہوئے معاملات تھے۔ تو اب اس کے اوپر جیسے وہ طالبان کو پہلے خود ہی بنایا، پھر ان کے خلاف اقدامات کیے، اس طرح سے بزنس مینوں کو پہلے خود ہی راستے بتائے، خود ہی ان کو اسکیمیں دیں، اب ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ لوگوں کو بھرپور طریقے سے سیمینارز کیے جائیں، ٹی وی پہ ڈرامے فلمیں بند کی جائیں اور ملک کو اقتصادی معاملات کی طرف ایجوکیٹ کیا جائے، اور ان قوانین کو بتایا جائے کہ ان کے جو امپیکٹس ہیں وہ لوگوں کے فائدے میں ہوں گے۔ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ٹیکس کا جو ریونیو آپ کا اکٹھا ہوگا وہ بالکل صحیح استعمال ہوگا، اور اس کو پی ایس ڈی پی، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ اوپر خرچ کیا جائے گا۔ صرف دفاع اور براڈ شیٹ جیسے کیسز اور اسکینڈل جو ہیں یہ صرف ان کے لیے خرچ نہیں ہوگا، لوگوں کے پیسے لوگوں کے اوپر بھی لگائے جائیں گے، جو کہ اس ملک میں پچھلے 70 سال میں تو غیر نہیں ہوا۔ اگر یہ چیزیں آپ بتانے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، لوگ قانون کے اوپر عمل بھی کریں گے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو بالکل اڈہیئر بھی کریں گے، کیش ٹرانزیکشنز نہیں کریں گے، بینکنگ ٹرانزیکشنز کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں سے زبردستی کر کے یہ اس طرح کے سخت قوانین بنا کے کرنا چاہیں گے بغیر اعتماد میں لیے تو میرے خیال میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ آپ زبردستی کسی انسٹیٹیوشن، کسی ادارے یا کسی ٹیکس گزار سے کروڑوں روپے ٹیکس لے تو سکتے ہیں وقتی طور پہ، اس کے بینک، اس کی جائیدادیں ضبط کر کے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں گے اس کے ساتھ اس کے جو فیوچر کے لیے کیپیسٹی ٹو فردر پے ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک زمین سے آپ 2 فصلیں سال کی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں گے ایک زمین سے آپ 8 فصلیں لیں گے تو 8 فصلیں لے تو لیں گے، اس کے بعد اس زمین میں مزید فصلیں پیدا کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی جب تک کہ آپ اس کے اندر مزید کھاد، پانی اور بھی چیزیں نہیں کریں گے۔ یہ جو کھاد اور پانی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بزنس کو فیسیلیٹیٹ کریں، بزنس مین کو یہ چیزیں سمجھائیں اور بزنس کے لیے انوائرمنٹ ایسے رکھیں کہ بزنس ہوتا رہے، بزنس ایکٹیویٹی ہوتی رہے، اور جو معاشرے میں کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں یہ وہیں اس ایکٹیویٹی کا ہی کنسیکوینس ہیں، تو وہیں سے یہ پیسے آتے ہیں۔ اگر وہ ایکٹیویٹی ختم ہوگی یا کرٹیل ہو جائے گی یا ریڈیوس ہو جائے گی یا بالکل ہی ختم ہو جائے گی، جو کہ اس وقت اپنے باٹم کو ٹچ کر رہی ہے،
تو میرے خیال میں جو اس وقت FBR میں بڑے بڑے عہدوں پہ دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کی اپنی ایک سوچ ہوگی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے متعلق بھی ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ایٹ لارج یہ سوچا جا رہا ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایسے را اور موساد کے ایجنٹ آ گئے ہیں جو ٹیکس پیئرز کی اسیسمنٹ جو ہیں وہ سلاٹر اسیسمنٹ کر رہے ہیں. سلاٹر اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک بزنس مین کی پیئنگ کیپیسٹی ٹیکس کی 1 لاکھ روپے ہے تو اس کو 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 10-20 کروڑ روپے ٹیکس لگا رہے ہیں. اس کی تمام سیلیں، سٹاکس، پرانی خریدی ہوئی پراپرٹی، بینک اکاؤنٹ، اس کے تمام ایکسپینسز، پرچیزز سب کچھ ڈسلاؤ کر کے اگر اس کی انکم ڈکلیئرڈ ہے 10 لاکھ روپے تو اس انکم کو 10 کروڑ روپے پہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں. یہ اٹ لارج ہو رہا ہے. اس سے بزنس مین کا، ٹیکس پیئر کا جو فیتھ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہ میرے کہنے کی بات نہیں، یہ درجنوں اسیسمنٹ ہے. ہر وکیل کے ٹیبل پہ یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں جس میں 1 لاکھ روپے ٹیکس کی بجائے 10 کروڑ روپے ٹیکس لگ گیا ہوا ہے. اور اپیلوں میں اس طرح کے کیس جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. اور جو ٹیکس پریکٹیشنر ہیں، ٹیکس کے کمشنرز ہیں، اپیل کمشنرز ہیں اور ہمارے آنریبل ٹریبونل کے ممبران ہیں، وہ اس طرح کی اسیسمنٹیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں. لیکن یہ اسیسمنٹیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہیں آپ کی دشمن ایجنسیاں تو نہیں آپ کے ٹیکس سسٹم میں گھس گئیں جو اس طرح کی اسیسمنٹ کر رہی ہیں. تو ان اسیسمنٹس کا ایک بڑے وسیع پیمانے میں مائنیوٹلی ان کا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی خوفناک اسیسمنٹیں کر کے جو ٹیکس پیئر کا جو فیتھ ہے، جو ٹیکس کا نظام کولیپس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں ہے ISI؟ کہیں گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں. تو ٹیکس پریکٹیشنرز، ٹیکس کے محکمے والے اس سسٹم کے ضرور بینیفیشری ہیں، لیکن یہ کہ یہ سسٹم جو ہے بہت خراب ہے، اس سے پرابلم آنے والی ہے. اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ بالکل اپنے کولیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ زیادہ عقل مندی، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو بھی لائیں، ایمنیسٹی اسکیمیں بالکل ختم کریں، لیکن اس کے ساتھ ریٹس ریڈیوس کریں اور ایٹ لارج پبلک اور ٹیکس گزاروں کو مائل کریں. ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں اگریڈ اسیسمنٹس ہوں، جس میں ٹیکس پیئرز کو اس کی تمام چیزیں اس کے سامنے رکھ کے اس سے ایک مناسب اسیسمنٹس کی جائیں اور منی لانڈرنگ ختم ہوگی. لیکن جو لوگوں کے اندر ایک بڑا سیریس امپریشن کریٹ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت منی سنیچنگ کر رہی ہے ٹیکس پیئر سے، اس کی ہارڈ ارنڈ منی جو ہے وہ صرف انکم نہیں بلکہ اس کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. باقی منی لانڈرنگ ایکٹ بالکل میں اس کا حامی ہوں، لیکن ود موڈیفکیشنز، ود امینڈمنٹس اینڈ ود کنسنسز، جو کہ سیمینارز اور میٹنگز کے ذریعے ہوگا. لیکن اگر آپ کو قانون بنا کے تھوپ دیں گے، آپ وقتی طور پہ پیسے چھینا جھپٹی ضرور کر لیں گے، لیکن آپ یہ کریں گے کہ جو انڈا دینے والی مرغی ہے اس کو حلال کرنے کے در پہ پڑیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.